الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے بیٹھی تھی کہ کسی نے السلام علیکم اہل بیت النبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، آپ کو آرام کرنے دو۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اسی اثناء میں حضور کی غشی کم ہو گئی اور آپ نے آنکھیں کھولی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہیں کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ملک الموت ہے، ان اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیک یا رسول اللہ کہا۔ آپ نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا، پھر یوں گویا ہوئے مجھے اس خداوند کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے پیشتر میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور کے وصال شریف کے وقت حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج آسمانوں پر حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے جہنم کے دروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لائی جا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور حوران جنت سے فرمایا ہے کہ تم سب اپنی تزین اور آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں، اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کیا مجھے حکم ہے کہ اگر حضور کی وصال نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی؟ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھرا کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا فاطمہ آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پر کچھ کرب اور تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کیا یا آقا کس دل سے آپ کی نزع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر یا رب امتی یا رب امتی کہتے کہتے جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہ گار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا رب العالمین فرماتا ہے کہ امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اے اللہ اب مجھے بلا لے۔ بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے، سید الکونین نزع کی حالت میں ہے اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورت کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا اندھیرا میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ کا آسان کی طرف تھا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ کا کلمہ زبان پر تھا۔ یک بیک گردن مبارک کا چہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک خوشبو حجرہ میں پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمدہ کہتے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر
چہرہ مبارک کھولا، دیکھا کہ گویا آپ آرام فرما رہے ہیں، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا، اے نبی، رب کا بلاوا منظور کر لیا۔ اے نبی، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی، اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں تو ہم کہیں گے کہ تم کس سے تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے۔ اے نبی، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جب گھر میں سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام نے سنی، گھبرا کر بےتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس صدمہ سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر بھی دیوانہ ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا کہ ذرا مجھے حضور سے ملا دو، ایک نظر حضور کی مجھے دکھا دو۔ اہل بیت نے عمر کو حجرہ میں بلایا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا، جیسی غشی اور بے ہوشی ہوئی، کیا وہی اتری ہے؟ آنکھ سے بھی دیکھ لیا مگر دل کو یقین نہ ہوا کہ آپ وفات پا گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا کپڑے میں؟ تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پیرہن میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر تمہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کی بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات مبارک کیسی پکیزہ و مطہر ہے۔ حضور کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے نہ پائے، اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی حضور مٹی کی تدفین تک چھائی رہی اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔